السلام علیکم ویورز. اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک اسٹڈی کریں گے وہ ہے فائنل اکاؤنٹس آف اے کمپنی، جس کو ہم کمپنیز فائنل اکاؤنٹس بھی کہتے ہیں. تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فائنل اکاؤنٹ کے ساتھ کہ فائنل اکاؤنٹس ہوتے کیا ہیں. دا پریپریشن آف فائنل اکاؤنٹس آف اے جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کہ جو فائنل اکاؤنٹ بنتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں، انکلوڈز the preparation of a set of accounts at the end of a financial year، کہ فائنینشیل ایئر کے آخر میں کچھ سیٹ آف اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں. ان اکاؤنٹس کو ہم کہتے ہیں فائنل اکاؤنٹس. ابھی فائنینشیل ایئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ یا کنٹری پہ کہ کس کنٹری میں ہماری کمپنی ہے. فار ایگزامپل بعض کمپنیز جو ہیں وہ کیلنڈر ایئر کو یوز کرتی ہیں ایز اے فائنینشیل ایئر، جو کہ جنوری 1 کو سٹارٹ ہوتا ہے اور دسمبر 31 کو اینڈ ہوتا ہے. بعض کمپنیز کا فائنینشیل ایئر جولائی 1 کو شروع ہوتا ہے اور جون 30 کو ختم ہوتا ہے. اسی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری پہ کہ کون سی کنٹری پہ آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہے، تو اس حساب سے جو ہے اس کا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے. Final accounts gives an idea about the profitability and financial position of a business. فائنل اکاؤنٹ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کتنا پروفیٹیبل ہے اور وہ کہاں پہ کھڑا ہے، مطلب اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کہ اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز کتنی ہیں، اسٹاک ہولڈرز کی سرمایہ کتنا ہے، ایکویٹی کتنی ہے. یہ ساری انفارمیشن کون سے اکاؤنٹس دیتے ہیں؟ فائنل اکاؤنٹس دیتے ہیں. اور یہ کن کو دیتے ہیں؟ ٹو اٹس مینجمنٹ کو یہ انفارمیشن جاتی ہے جس کی بیسس پہ مینجمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے تاکہ وہ مینج کر سکے ریسورسز آف دی آرگنائزیشن کو. اسی طرح اونرز کو یہ انفارمیشن جاتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرمایہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹڈ پارٹیز، جو بھی انٹرسٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں، انٹرسٹڈ پارٹیز کو ہم اسٹیک ہولڈرز بھی کہتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز اور اونرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹاک ہولڈرز. تو فار ایگزامپل SNGPL ایک کمپنی ہے، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ، اس کا میں ابھی اسٹیک ہولڈر ہوں. کیونکہ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں ان کا کسٹمر ہوں، اس لیے میں ان کی پرائسز میں انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ میں نے بل ادا کرنا ہوتا ہے. یہ انفارمیشن مجھے چاہیے. تو اس کی فائنینشیل انفارمیشنز جو کہ فائنینشیل پروفیٹیبلٹی ہے یا فائنینشیل پوزیشن ہے، ان دونوں میں انٹرسٹڈ ہوں، اس لیے مجھے انٹرسٹڈ پارٹیز کہتے ہیں یا اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں. دا فائنل اکاؤنٹس انکلوڈ دا فالوئنگ. فائنل اکاؤنٹس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فائنل اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ، دوسرا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور تیسرا ہے بیلنس شیٹ اکاؤنٹ. ٹریڈنگ اکاؤنٹ یاد رہے کہ بعض کمپنیز ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتی ہیں اور بعض کمپنی مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ بناتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو بزنس ہے وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں میں ادھر لکھ لیتا ہوں. بزنس جو ہے وہ ہمارے پاس 3 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ہے جس کو ہم ٹریڈنگ کنسرن کہتے ہیں، ٹریڈنگ بزنس کہہ لیں. فرسٹ ون ہمارے پاس ٹریڈنگ بزنس ہے، جو بنی بنائی چیز کو خریدتا ہے اور اس کو دوبارہ بیچ دیتا ہے. دوسرا بزنس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس مینوفیکچرنگ بزنس، جو را مٹیریل کو خریدتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے، اسے فنش گڈز میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے. یہ کاروبار میں یہ سارا مینوفیکچرنگ کا عمل ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے سروس بزنس یا سروس کنسرن جس کو کہتے ہیں. یہ انوالو ہوتا ہے ان رینڈرنگ سروسز، کہ اپنی کسٹمرز کو سروس پرووائڈ کرتا ہے. جیسے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ کسٹمرز کو سروس مہیا کرتے ہیں، نہ کہ کوئی گڈز یا چیز بیچتے ہیں. تو ہمارے پاس آرگنائزیشن جو ہے 3 قسم کی ہیں. تو اس حساب سے ہمارے پاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ جو ہے ان آرگنائزیشن کے لیے بنے گا جو کہ مینوفیکچرنگ کے عمل میں انوالو نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنے گا. جبکہ مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ کس آرگنائزیشن کے لیے بنے گا؟ جو کہ مینوفیکچرنگ کے عمل میں انوالو ہوتی ہے. دوسرا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے
اور تیسرا ہے بیلنس شیٹ. ان کو ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. تو اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں جس میں ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ. A trading account shows the results of buying and selling of goods. کہ یہ آپ نے جو چیز بیچی ہے وہ آپ نے کتنی کی لی تھی، اس کے ریلیٹڈ جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ. This sheet is prepared to demonstrate the difference between the selling price and the cost price. کہ فار ایگزامپل میں نے ایک مارکر بیچا، sold a marker on 10 rupees which was purchased on 8 rupees 7. کہ میں نے ایک مارکر بیچا جو کہ 10 روپے کا میں نے بیچا، جو کہ میں نے خریدا تھا 7 روپے کا. تو ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے؟ 3 روپیز. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا گراس پروفٹ. کیسے؟ دیکھیں، دس شیٹ از پریپیئر ٹو ڈیمونسٹریٹ دا ڈفرنس بٹوین دا سیلنگ پرائس اینڈ کاسٹ پرائس، جو کہ گراس پروفٹ اور لاس از دا اینڈ پروڈکٹ آف دس اکاؤنٹ. کہ اس کا اینڈ پروڈکٹ یا جو ہمیں ملتا ہے آخر میں، تو وہ ہمیں یا تو گراس پروفٹ ملتا ہے یا گراس لاس ملتا ہے. اور اس کو ہم فارمیٹ جب دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ ہمارے پاس کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو ابھی کے لیے ہمیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. ٹریڈنگ اکاؤنٹ بیسیکلی ڈفرینس بتاتا ہے کہ آپ نے جو چیز بیچی ہے جتنے اماؤنٹ کی، وہ آپ کو کتنے کی پڑی تھی. ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں. دوسرا ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. دس اکاؤنٹ از پریپیئر ٹو اسرٹین دی نیٹ پروفٹ نیٹ لاس آف اے بزنس ڈیورنگ این اکاؤنٹنگ پیریڈ. کہ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ کا منافع ہوا ہے جس میں سے تمام کے تمام ایکسپنسز کٹے ہوئے ہیں. تو جو پروفٹ رہتا ہے اس کو نیٹ پروفٹ کہتے ہیں، کہ تمام ایکسپنسز اس میں سے ڈیڈکٹ ہو گئے. تو ڈیڈکٹ ہونے کے بعد جو منافع ہمارے لیے بچا وہ نیٹ پروفٹ کہلاتا ہے. اور یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں یہ اکاؤنٹ جو ہے ہمیں یہ اینڈ ریزلٹ دیتا ہے کہ ہمیں نیٹ پروفٹ لے کر آ جاتا ہے کہ آپ کا آرگنائزیشن کا نیٹ پروفٹ ہوا ہے یا نیٹ لاس ہوا ہے. اٹ ریکارڈز دی انڈائریکٹ ایکسپنسز آف اے بزنس فرم. ابھی انڈائریکٹ ایکسپنسز ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ انڈائریکٹ ایکسپنسز وہ ایکسپنسز ہوتے ہیں جو کہ یونٹ آف پروڈکٹ میں ٹریسیبل نہیں ہوتے. اس کی آسان اگزامپل یہ ہے کہ ایک فیکٹری ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں مارکرز بن رہے ہیں. تو فیکٹری کا جو رینٹ ہے وہ ایک مارکر پر کتنا آتا ہے وہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ ہزاروں جو ہے مارکر بن رہے ہیں. تو اس لیے یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ انڈائریکٹ ایکسپنس ہے، کیونکہ یہ یونٹ آف پروڈکٹ میں ٹریسیبل نہیں ہے. جس طرح ابھی اسی طرح دیکھیں ایگزامپل دی گئی ہے کہ اٹ ریکارڈز دا انڈائریکٹ ایکسپنسز آف اے بزنس فرم لائک رینٹ، سیلریز، ایڈورٹائزنگ ایکسپنس. یہ تمام ایکسپنسز وہ ایکسپنسز ہیں جو انڈائریکٹ ہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایکسپنسز اور لاسز ہوتے ہیں، انکم اینڈ گینز ہوتے ہیں which has occurred in the business other than the production of goods and services. کہ یہ جو گڈز اور سروسز پروڈیوس ہو رہی ہیں یا پرچیز ہو رہی ہیں، ان ایکسپنسز کو ہٹا کر جو ایکسپنسز ہوتے ہیں یا لاسز ہوتے ہیں یا انکم ہوتی ہیں یا گینز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ہم ایک اس کا فارمیٹ دیکھیں گے. فارمیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. بیسیکلی انکم اسٹیٹمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ ٹریڈنگ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس فارمیٹ ہے جس میں ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے، جس میں نیٹ سیل سے جب ہم سیل پرائس سے ہم کاسٹ پرائس کے جو ہم نے چیزیں بیچی ہیں وہ ہمیں کتنی کی پڑی تھی. دیکھیں نیٹ پرچیز ہم نے 46,000 کی کیے تھے، بگننگ انوینٹری ہمارے پاس 8,000 کی ہے، اینڈنگ انوینٹری 9,000 کی. تو یہ ہمارے پاس 46,000 مائنس 8,000 کتنا ہو گیا؟ 46,000 پلس 8,000 ہمارے پاس یہ آ جائے گا پرچیزز اویلیبل فار سیل. کہ 46 پلس 8,000 از اکول ٹو 54,000 کی مال جو ہے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس میں سے 9,000 کا مال بچ گیا، مطلب ہم نے جو سیل وغیرہ کی تو آخر میں ہمارے پاس 9,000 کا مال بچ گیا. تو ہمارے پاس جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے کہ جو چیزیں ہم نے بیچی ہیں وہ ہمیں 45,000 کی پڑی.
تو سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس، تو ہمارے پاس گراس پروفٹ آ گیا 55,000. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں کیا ہے کہ سیلز پرائس سے ہم نے مائنس کر دیا کاسٹ پرائس، تو ہمارے پاس گراس پروفٹ آ گیا. بقایا جو بھی ایکسپنسز ہیں، آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں جو کہ انڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں، ان کو ہم لیس کر دیں گے 48,000 یا ادر انکم کو ایڈ کر دیں گے، تو ہمارے پاس کیا جائے گا؟ نیٹ پروفٹ آ جائے گا. نیٹ پروفٹ یہ جو گراس پروفٹ کے بعد جو ہم ایکسپنسز کو مائنس کر کے ہم نیٹ پروفٹ لاتے ہیں، اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا بیسیکلی، ٹریڈنگ اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اب یاد رہے ادھر اگر مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ ہوتا یا یہ آرگنائزیشن مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا تو اب ادھر نیٹ پرچیزز کی جگہ ہمارے پاس یا ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اور ہیڈ آتے، اس سے مل کر جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ بنتی. ٹھیک ہو گیا؟ اگلا جو فائنل اکاؤنٹ ہے وہ ہے بیلنس شیٹ. دا بیلنس شیٹ ڈیمونسٹریٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دا بزنس آن اے اسپیسیفک ڈیٹ. ایک خاص دن پر یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کاروبار کہاں پہ کھڑا ہے، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، ایسٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز کتنی ہیں اور اسٹاک ہولڈرز کی اکویٹی کتنی ہے. The financial position of the business is found by tabulating its assets, liabilities and capital on a particular date. وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب ہم ٹیبل کی فارم میں ایسٹس، لائبلٹیز اور کیپٹل کو لکھتے ہیں آن اے پارٹیکولر ڈیٹ، کسی خاص ڈیٹ پر جو کہ یوزولی سال کا آخر ہوتا ہے. Now it's known as the statement of financial پوزیشن آف دا کمپنی. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جو ہے بیلنس شیٹ کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا فارمیٹ ہم دیکھیں گے. دیکھیں فارمیٹ ہے آپ کے پاس، ایگزامپل ہے، ایگزامپل کمپنی بیلنس شیٹ ہے دسمبر 31، 2019. دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے واضح طور پر کہ یہ کون سی ڈیٹ پر، ایک پارٹیکولر ڈیٹ پر ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں. تو دسمبر 31، 2019 کو ایگزامپل کمپنی کے پاس یہ ایسٹس تھے، یہ ایسٹس تھے جو کہ $7,70,000 کے ہیں، اور لائبلٹیز کتنی ہیں؟ 4,81,000، اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی ہے. یہ ایک ایک آئٹم کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے. پچھلی ویڈیو کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے ایسٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں، اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں جو آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دیتے ہیں. پھر وہ ان کی ٹائپس پڑھی تھی کہ کرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں، فکس ایسٹس ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ایسٹس، کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں، فکس ایسٹس ہوتے ہیں، اس طرح ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں، انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لائبلٹیز کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی کے اوپر بھی پریویس ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس لیکچر کو کہ ہم نے آج کیا پڑھا. ہم نے یہ پڑھا کہ فائنل اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں. فائنل اکاؤنٹس ہمارے پاس وہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو کمپنی سال کے آخر میں بناتی ہے. وہ 3 قسم کے ہیں: ٹریڈنگ اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ اکاؤنٹ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں کر سکتے ہیں.